نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، آج جمعہ کا دن ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ نماز کے متعلق کچھ بیان کیا جائے، کچھ گفتگو کی جائے۔ تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ ایک آیت اور ایک حدیث تلاوت کی۔ حدیث میں نے یہ تلاوت کی کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب کتاب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِ، اگر نماز صحیح نکلے تو تمام اعمال صحیح نکلیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِ، اور اگر نماز صحیح نہ نکلے تو سارے اعمال صحیح نہیں نکلیں گے۔ تو نماز کے صحیح نکلنے کا سارے اعمال کے صحیح نکلنے کا دار و مدار جو ہے نماز پر کیوں ہے؟ اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن جو معقول عقل میں آنے والی وجہ ایک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے فحشاء بے حیائی کے کاموں سے، منکر اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے۔ یعنی اگر بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ مختلف برائی کے کاموں سے بھی رکتا ہے اور بے حیائی کے کاموں سے بھی رکتا ہے، اور دنیا میں جو برائی کے کاموں سے رک جائے اور بے حیائی کے کاموں سے رک جائے تو وہ پھر لازمی بات ہے نیکی کی طرف اس کا قدم بڑھے گا، وہ نیکی کی طرف جائے گا، تو اس طرح وہ اس کے سارے اعمال صحیح نکلیں گے، کیونکہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز برائی سے روک رہا ہے۔ تو اس کو ہم ایک پیمانہ بھی بنا سکتے ہیں کہ ہمارے نمازیں پوری ہو رہے ہیں یا نہیں، کہ اگر ہم نماز پڑھ کے برائی کر رہے ہیں، باہر نکال کے مسجد سے باہر نکلنے کے بعد ہم برائی کر رہے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں، بد نظری کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری وہ جو نماز ہے اس میں کوئی کمی بیشی ہے، نماز ہماری صحیح طرح ادا نہیں ہوئی۔ لیکن اس سے عام طور پر لوگ یہ گمان کر لیتے ہیں یا اندازہ کر لیتے ہیں کہ کوئی اگر باہر نکل کے برائی کا کام کر رہا ہے تو اس کے نمازوں کا کیا فائدہ، پھر کہتے ہیں اس کے پڑھنے سے ہمارے نہ پڑھنا بہتر ہے۔ یہ کہنا بھی بہت غلط ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فلاں صحابی جو ہے فلاں شخص کیا کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ ممکن ہے کہ وہ اس نماز کی وجہ سے چوری سے رک جائے۔ تو ہم کسی بندے کو یہ نہیں کہہ سکتے، ہمارا دین جو ہے وہ درمیانہ ہے، اعتدال والا دین ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو دیکھو، ہم اپنی نمازوں کو پوری طرح، اچھی طرح، صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ اور نماز جو ہے، نماز جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا، سب سے پہلے پوچھا جائے گا، اور نماز ہی کا بتا رہے ہیں کہ نماز جو ہے جس کی پوری نکلے وہ اس کے سارے اعمال صحیح نکلیں گے، اور سارے اعمال صحیح نکلیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اگر نماز پوری نہ نکلے تو لازمی بات ہے نماز پہلا ہی قدم ہمارا صحیح نہ ہو، پہلا ہی حساب کتاب کا پہلا جز ہی صحیح نہ ہو، تو دوسرے کا کیا کہنا، وہ پھر لازمی بات ہے وہ بھی صحیح نہیں نکلیں گے۔ تو اللہ ہم پر رحم فرمائے، اللہ بچائیں ہمیں جہنم میں جا سکتے ہیں۔ تو دیکھو میرے بھائیو دوستو، نماز کی پابندی کرو۔ نماز جو ہے، نماز قرآن میں ہے کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، کہ قیامت کے دن ہر نفس سے اس کے کرتوتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، مگر ان لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا جن کو ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں۔ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، فی جنات، وہ اصحاب الیمین کہاں ہوں گے؟ جنتوں میں ہوں گے۔ جن سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا وہ کہاں ہوں گے؟ جنتوں میں ہوں گے۔ یتساءلون، وہ پوچھ رہے ہوں گے، عن المجرمین، ان مجرموں سے جو جہنم میں آگ میں جل رہے ہوں گے۔ ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کس چیز نے آگ میں ڈال دیا۔ اس سے یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم پھر جہنم میں نہیں جا سکتے، ایک ذہن میں یہ سوچ ہوتا ہے۔
تو اس آیت میں آپ دیکھ لیجئے جہنم میں جو پک رہے ہیں ان سے اس لیے لوگ سوال کر رہے ہوں گے، وہ جنتی اس لیے سوال کر رہے ہوں گے، پوچھ رہے ہوں گے کہ آپ لوگوں کو جنت میں کیوں ڈالا گیا؟ وہ اس لیے کہ وہ بھی دنیا میں ان کے ساتھ مجالس میں ان کی طرح مسلمان ہوں گے، ان کے ساتھ رہ رہے ہوں گے، لیکن قیامت میں وہ جنت میں، اور وہی ساتھی جو دنیا میں مسلمان تھے وہ جہنم میں ہوں گے۔ تو یہ لوگ جو جنتی ہیں یہ ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کس چیز کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا؟ تو ان کا پہلا جواب جو ہوگا وہ کہیں قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ تو میرے بھائیو دوستو، نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے دین میں، اپنی نمازوں کو پورا کرو، اپنی نمازوں کا خیال رکھو۔ بس ایک غیر مسلم فلاسفر تھا، اس نے پوری تقریباً 40 سال تحقیق کے بعد اس نے یہ تحقیق کیا کہ اس جہان کو بنانے والا کون ہے، اس جہان کا مالک کون ہے، پھر بھی اس کو نہیں مل سکا اور مر گیا۔ اس نے کتاب لکھا ہے اپنی تحقیقات کے بارے میں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے گا میں، کہ ہم اپنا قرآن کھول کے جب دیکھتے ہیں تو پہلے ہی آیت میں لکھا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس رب کے لیے جو اس پورے عالم کا پالنہار ہے، اس پورے عالم کا رب ہے، تمام عالمین کا رب ہے۔ اس ایک ہی آیت میں ہمیں جواب ملتا ہے کہ پوری کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم اللہ کا شکر کیسے ادا نہ کریں کہ اللہ نے خود ہی ہمیں بتا دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، ایک تو ہوتا ہے زبانی شکر ادا کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے ہم زبانی بھی شکر ادا کریں، اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ بدن سے، جسم سے، عمل سے شکر ادا کرنا۔ عمل سے ہم کیسے شکر ادا کریں گے؟ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں گے، انشاءاللہ ہمارے سارے اعمال صحیح ہوں گے، اور یہی ہماری جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بات کو آپ کے سمجھ میں ڈال لیں، اور آپ لوگ میری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اللہ سے یہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں جا کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔